اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر اللہم صلی اللہ. عزیزان گرامی قدر حضرت سکینہ بنت الحسین علیہ السلام دی بارگاہ اج دا نذرانہ عقیدت ہے. مسلمان کسی ویلے مجلس سن کے تے ساڑے مصاحب خانہ کوئی مصاحب سن کے سوچتا ہے یار کتنا یہ ظلم دستے ہیں. ایک مستور تے ایک تھوڑی عمر دی بچی تے اتنا ظلم کیسے ہو سکتا ہے. کئی بار بندے سوچتے ہیں. بلکہ میں نے ایک شاہ صاحب نے اہل سنت نے انہوں نے پوچھا کہ جتنا ظلم جناب سکینہ بنت الحسین دی علیہ السلام جنہ ظلم دسیا جاتا ہے جنہ ظلم پڑھیا جاتا ہے یہ سمجھ نہیں آتی کس طرح ہو سکتا ہے. آخر انسان ایک بندہ انسانیت میں جو اس پیدائش حاصل کی تھی ایک چھوٹی بچی ہے 4.5 سال یا 4 سال دی حیات طیبہ ہے. مطلب اتنا ظلم اتنا مارنا اور پھر کتھوں تک مارنا اور پھر قید اور وغیرہ اور رسیاں یہ کیویں ہو سکتا ہے ممکن ہو سکتا ہے. میں محسوس کیتا ہے کہ آج دے دن انہوں بیان کرنا بڑا ضروری ہے. یعنی ایک مصاحب دا سلسلہ ہے وہ تو ہے ہی ہے سادہ جڑا بندہ سوچتا ہے یہ میں جدی میں گل کر رہا ہوں شاہ صاحب وکیل نے اعلیٰ درجے دے وکیل نے جنہیں گل کی. یعنی آج ایک بندہ آ جاندی ہے آج ایک بندہ پڑھیا لکھیا جڑا وکیل ہے جڑا بیرسٹر ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ داستان تو نہیں بنائی گئی ساری کہ ایک چھوٹی بچی تے اتنا ظلم کیتا جائے. اور مطلب انسان ہی نہیں ایک کرتا ہے دوسرے نو منع کرنا چاہیے تیسرے نو منع کرنا چاہیے 10ویں نو منع کرنا چاہیے. 100 بندے نے تو 99 منع نہ کرن تو 100ویں بندے نو تو منع کرنا چاہیے. کوئی ایک بندہ ہی بچوں بولے کہ کی کر رہا ہو کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو جو تسی بیان کرتے ہو کدھر صرف داستان تو نہیں داستان گوئی تو نہیں ایویں کسی بنا تو نہیں لی گل. میں چاہنا کہ اس گل نو اج بیان کیتا جائے. میں محسوس کیتا ہے کہ پڑھیا لکھیا بندہ اگر اس طرح سوچ سکتا ہے تو پھر عام آدمی تو ہو طرح سوچے گا. پڑھیا لکھیا بندہ میں وہ گل کر رہا جڑا کتاباں پڑھتا ہے ان پڑھ بندے کی میں گل نہیں کر رہا. سامنے قرآن ہے میں بنا کے بھی گل نہیں کر رہا کہ ایویں میں قصہ کوئی شروع کر دیا یا میں بنا کے نہیں ہوئی ہے میرے نال وہ متعلق نا جی میں سوچیا ہے بھی یہ اس انداز نہ پڑھنا چاہیے. آج کم از کم ضرور پڑھنا چاہیے. اصل صورت ہے کہ کچھ علاقائی طور تے جدوں تک بندہ کسی خطے تو کلچر تو وہ دے فنون لطیفہ تو یا اس ماحول تو واقفیت حاصل نہ ہوئے گی بندہ اصل گل تک نہیں پہنچ سکتا. مثلا ہندوستان چ بت پوجے جاندے نے ہندوستان چ مورتیاں پوجیاں جاندیاں نے انہاں کے دیوے بالے جاندے نے انہاں دے گلاں چ کوئی ہار پائے جاندے نے پھلاں دے اور انہاں نال بڑیاں بڑیاں گلاں کیتیاں جاندیاں نے اور مورتیاں کولوں منتاں مراداں منیاں جاندیاں نے. اگر کوئی کنگ چ یہ کام شروع کر دے انہوں لوکی عجیب و غریب طریقے نال ویکھن گے لیکن ہندوستان چ زیادہ عجیب طریقے نال نہیں ویکھن. ایتھے اگر کوئی مورتی رکھ لیندا بابا جی وہ دے اگے پھل رکھدا ہے روز جا کے وہ سامنے ہاتھ جوڑدا ہے وہ سامنے کی پوجا کرتا ہے تو بندے سوچن گے بھی یہ کی کرتا ہے. اس واسطے بندے سوچن گے کہ یہ کام اتنے ہویا پہلی باری جڑا پہلی باری ہوئے گا وہ صورت ویکھن دی اور ہوئے گی. تو جتھے روٹین ہے اتنے جا کے تسی دیکھو گے تو ہندوستان سے کوئی عجیب نہیں لگے گا. عجیب کیوں نہیں لگے گا کہ اتنے ماحول ہی ہر جگہ ایسے. ایتھے بندہ کھرو کے شراب پیندا ہوگی سڑک تے رولا پی جائے گا کہ چلو جے تو پینی سی تو کتے اندر دفاع ہوگا تو سڑکیں کھلو کے شروع کر دیتی
اگر تسی یورپ پہ جاؤ تو اتنے بندے کھلو کے پیندے ہوندے نے، تسی جا رہے ہو آ رہے ہو سڑک دے اتنے رولا ہی کوئی نہیں، وجہ ایتھے عجیب لگتا ہے، اتھے عجیب کیوں نہیں لگتا؟ اتھے باقاعدہ ایک روٹین ہے، تو روٹین وچ جڑی شے آ جاندی ہے وہ زیادہ عجیب نہیں لگتی۔ یہ دو مثالاں کافی نے کہ اگر بت پرستی جتھے نہیں ہوندی اتھے عجیب لگتا ہے، جتھے سارا ٹبر پوجدا ہے، نانکیاں بھی بت تے دادکیاں بھی بت، چاچے دا وکھرا تے بھتیجے دا وکھرا، مامے دا وکھرا تے پنیویں دا وکھرا، اتھے تے عجیب نہیں نہ لگتی۔ جتھے شراب پینا عیب ہے اتھے پیو پتر کو لکا کے پیندا ہے، پتر پیو کو لکا کے پیندا ہے، تے جس ماحول وچ دادا پوترے واسطے رکھ چھڑے، پوترا دادے واسطے تھوڑی رکھ چھڑے، ماما پنیویں واسطے رکھ چھڑے، پنیواں مامے واسطے رکھ چھڑے، اتھے عجیب نہیں نا۔ اصل وچ سانوں یہ ساری گل عجیب اس واسطے لگتی ہے کہ ایتھے دھی دی قدر ہے، عرب وچ دھی دی قدر ہی کوئی نہیں۔ مہربانی جی، مستور دی جڑیاں قدراں ایتھے نے وہ مستور دی تے عورت دی قدر عرب وچ ہوندی تے ماحول پیدا نہ ہوندا۔ میں عرب دا ماحول قرآن چو پڑھنا چاہنا، تاریخ چو نہیں۔ یارا میں دو تین آیتاں جناب کے سامنے پڑھ دینا، چونکہ بی بی دی بارگاہ چ اج دی مجلس ہے، جدوں تک میں مستور دی توقیر اور عزت قرآن چو بیان کرنا، تاریخ دی صورت ہو رہی، قرآن دی صورت ہو رہی۔ تاریخ امام حسین نو رضی اللہ آندی ہے، قرآن علیہ السلام آندی۔ بہت شکریہ۔ تاریخ حضرت امام حسین علیہ السلام نو صحابی دا بیٹا آندی ہے، قرآن انہوں محمد مصطفیٰ دا بیٹا قرار دے۔ میرے عزیز دوستو، صرف تاریخ نہیں، میں قرآن پڑھنا چاہنا۔ آیت مجیدہ جڑی میں جناب کے سامنے پڑھی وہ سورہ مبارکہ نساء دی آیت۔ سب تو پہلی گل تے کہ پورے قرآن دی 114 سورتاں چ ایک باقاعدہ سورت ہے جڑی عورتاں دے نام تے۔ سورہ رجال کوئی نہیں، سورہ نساء ہے، مرداں واسطے سپیشل سورت نہیں۔ شکایتاں آئیاں نے، لوکاں آکھیا ٹھیک کرو، کوئی نہیں آؤندی، چلو ٹھیک ہے، وہ 5-6 سن میں کلاں، میری کتھے آؤندی ہے تانوں؟ آخر نہیں آؤندی ہے تو وہی سپیکر ہے، وہی بندہ میں، مینوں کی ہو گیا؟ تانوں کچھ ہو گیا یا مینوں کی ہو گیا؟ چنگا بھلا جو میں بولنا پیا، ٹھیک بولنا پیا، تانوں ہی سن، پھر آندے نے کوئی نہیں۔ درود پڑھو خاں بھلا، ایک باری آواز آئی تانوں؟ چنگی بھلی آئی، آخری بندہ بھی پڑھدا۔ جدوں میں آکھیا درود پڑھو تے سن لیا سارے، گل نہیں میری سنی جاندی، یار کی ہو؟ سارے پڑھے، آخری بندے بھی پڑھے، قرآن پڑھے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ سورہ مبارکہ نساء قرآن چ پوری عورتاں واسطے آئی۔ پہلا عورت دی عزت ذہن چ رکھو، عورت دی، اگلی گل وکھری ہے، او دی عورت کیڑی ہے تے میری عورت کیڑی ہے۔ پہلا تے ایک نساء ہے، ایک عورت ہے، پوری کائنات تے عورت دے وجود تو بغیر تے کائنات ہی آباد نہیں ہوئی۔ پہلی گل تے اے اللہ پاک فرماندا الرجال قوامون علی النساء، میرے حبیب ان سے کہہ دے مردوں کو عورتوں پر قائم کیا گیا ہے، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے، مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے، اور مردوں کو عورتوں پر نگہبان بنایا گیا، نگہبان بنایا گیا ہے۔ اے صاحبان، چھاں واسطے بنایا گیا، اگر چھاں نہ دے تے قطعاً دا کوئی فائدہ نہیں، تے جڑا عورت دی حفاظت مرد نہ کرے وہ دا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے انہوں نگران بنایا ہے، اللہ پاک نے انہوں نگہبان بنایا ہے۔ بلکہ خالق نے فرمایا فضل اللہ بعضهم علی بعض، بعض وہ ہیں جن کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اتھے بھی کھلو جانا چاہیے ہے۔ یہ دا مطلب ہے میریاں بیٹیاں، میریاں بھیناں، ساڈیاں ماواں قطعاً اپنے آپ نو کتنے اس طرح نہ سمجھن کہ ساڈا آسرا ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرمایا عورت نو میں ہر جگہ تے مرد نو دا صاحبان بنایا ہے۔ جدو بیٹی ہے ادو باپ نگران ہے، جدو بیوی بنتی ہے ادو شوہر نگران ہے، تے جدو ماں بنتی ہے ادو بیٹے نگران نے، حد ہو گئی ہے۔ جڑیاں بیبیاں جلوس کر دیا نے کہ سانو آزادی حاصل نہیں، خبردار، جیڑی بیٹی باپ تو الگ ہوئے گی وہ بھی کھجڑ ہو کے مرے گی،
جیڑی بیوی شوہر تو تنگ آ کے اگے پیچھے ہوے گی وہ بھی کھجڑ ہوے گی، ان تحفظ نہیں ملے گا۔ تحفظ باپ دے گا بیٹی نو، شوہر دے گا بیوی نو، بیٹا دے گا ماں نو۔ اللہ فرمایا اسلام نے عورت نو یہ تحفظ دیتا ہے، جدو بیٹی ہے فکر نہیں کرنی، دیتے تے باپ نگران ہے، جدو بیوی بنے گی فکر نہیں کرنی، تیرے تے شوہر نگران ہے، جدو ماں بنے گی فکر نہیں کرنی، تیرے تے بیٹے نگران نے۔ اگلا کمال ہے کہ حفاظت اومے دی ہوندی ہے جویں دا نگران ہو۔ تواڈی کیا بات ہے یارا، جتنا اچھا خوبصورت اچھا نگران ہوئے گا انہی شے محفوظ رہے گی، جدہ محافظ اچھا ہوئے گا انہی شے محفوظ رہے گی نا۔ یارا اس کرو خدا دی قسم اس اسلام دا محافظ کوئی نہ ہوندا تے ہن تک اسلام بھی محفوظ نہیں سی رہنا۔ کوئی ہے نا ایدہ محافظ؟ یزید کیا سی میرے کو حافظ قرآن نے، حسین آکھا میرے کو محافظ قرآن۔ ہر مرد عورت دا محافظ ہے، حد ہو گئی یہ حفاظت دی۔ جتنا کمال دا باپ ہوئے گا ذمہ دار، اونی ذمہ داری نال بیٹی پالے گا۔ جنہ کمال دا ذمہ دار مرد ہوئے گا وہ عورت اونی کمال دی ذمہ داری چ رہے گی، اور جنہ ذمہ دار بیٹا ہوئے گا ماں اونی کمال دی ذمہ داری چ رہے گی۔ حد مک گئی اس بی بی دی، جدو بیٹی سی ادو محمد نگران سی، جدو بیوی بڑی ہے ادو علی نگران سی، جدو ماں بڑی ہے ادو جنت نوجوانہ دے سردار نگران۔ بہت شکریہ تساں توجہ فرما، شکریہ کہ بلا میں دوبارہ عرض کرنا جی، میں کوشش کرنا 3 آیتاں میں پڑھنی ہیں جنہوں دی بنیاد تے آج دی یہ گفتگو میں تمام کرنی ہے۔ آج ہم پڑھنا پہلے میں عرض کر رہے ہیں فضل اللہ بعضہم علی بعض، ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ مرد نو قائم کیتا گیا ہے عورت دے تحفظ واسطے، لہٰذا عورت اپنیاں ذمہ داریاں نبھائے، مرد اپنیاں ذمہ داریاں نبھائے۔ عورت تے اللہ فرماندا ہے اساں مرداں نو فضیلت دیتی ہے، انہوں صنف نازک بنایا ہے، مرد نو ذرا مضبوط بنایا۔ او دے واسطے علماء نے چند گلاں لکھیاں، انہاں فرمایا عورت ایک تے ضعیف ہے، ضعیف تو مراد ضعف تو مراد نازک، ایک تے نازک طبع ہوندی ہے، ایک حساس زیادہ ہوندی ہے مرد نال، ایک کمزور ہوندی ہے، اتنی مضبوط نہیں ہوندی۔ اللہ نے جنوں دا حاکم بنایا انہوں طاقتور بھی بنایا، جفاکش بھی بنایا، اور عقل و فکر تے انہوں اتنی برتری دیتی مرد نو۔ ہوں ایک عورت ہے، عورت جس منزل تے بھی چلی جائے گی نا حاکم دا مرد ہو۔ اچھا جی حاکم تو مراد ہے نہیں کہ نرا رو پان والے نو حاکم آندے۔ پہلی گل تے میرے سامنے تو مرد بیٹھے نے، بھیناں میریاں تے تیاں میریاں پردے چ بیٹھیاں نے، میں تواڈے نال ہی گل کرنی ہے، ویسے تو سندیاں تو بھی ہیں پئیاں۔ جڑے بندے حاکم اپنے آپ نو سمجھدے نے حاکم، وہ بھی سن لین، وہ دی وجہ اللہ دسی ہے۔ اللہ فرماندا ہے بعضہم علی بعض، اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اس لیے فضیلت دی ہے کہ مرد عورتوں پر اپنے مال میں سے خرچ کرتے، مرد اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جنہوں حاکم بنن دا شوق ہے پہلا وہ خرچ کرے اور نرا حاکم نہ بن جائے۔ اللہ نے حاکمیت دے نال دسیا ہے کہ مرد اپنی کمائی چوں اپنے پیسیاں چوں عورت تے خرچ کرے گا، وہ جڑا عورت تے خرچ کرے گا وہ حاکم ہے۔ جدی عورت استانیت آپ ویلا پھرتا ہے وہ حاکم نہیں۔ وہ جڑا موبائل چ پیسے بیوی کو پواندا ہے وہ حاکم کہڑے صاحب دا ہو گیا ہے؟ قرآن پہ آندا پہلا خرچ کرو۔ ہوں ہس دو تھوڑا تھوڑا درود پڑھو، نہ خرچ کرو۔ وہ یارا میرا حاکم بننے دا شوق ہے، رو پان دا شوق ہے، پہلا اتنے خرچ کرنا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ عورت جس منزل تے بھی چلی جائے گی مرد وہ تے حاکم بنایا گیا، مرد وہ تو افضل بنایا گیا۔ افضل تو مراد یہ نہیں کہ عورت دے حقوق سلب ہو گئے، بالکل نہیں، وہ اپنے حقوق برابر دے قائم نے۔ عورت دے حقوق چ برابری ہے، مگر فضیلت اللہ دیتی ہے کیونکہ وہ محفوظ ہے، وہ محفوظ ہے، مرد دا محافظ ہے۔ یہ مطلب ہے عورت جس منزل تے چلی جائے مرد او دے تو اللہ نے جے افضل بنایا ہے۔ کلیاں بہ کے بندے ایک باری سوچ کے قبر جان، جس عورت دے سامنے
باپ محمد جیسا اٹھ کے کھڑا ہوئے، سوچ ہو دیتے حاکم کیسا ہونا چاہیے۔ میں بہت شکریہ، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جس مستور دے سامنے مصطفیٰ جیسا باپ کھڑا ہو کے استقبال کرے، او دیتے حاکم کیسا ہونا چاہیے۔ یہ دا مطلب ہے بطور سیدۃ النساء العالمین بھی ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ بھی ہے، لیکن جس منزل تے بھی بطول ہے او دے تو افضل دا نال ہی ہے۔ میں حیران ہو گیا، جڑا زہرا تو افضل ہوئے او دے برابر بندے تینوں کتوں لگ گئے۔ شکریہ شکریہ، میں کوشش کرنا اے عورت دا مقام اسلام دیتا ہے۔ اسلام تو پہلا کی سی، وہ 3 آیتاں پڑھنا اسلام تو پہلے کی سی۔ یہ پہلی آیت مجیدہ میں ایک پڑھنا، آیت مجیدہ درود پاک ایک مرتبہ پڑھنا۔ کوئی سوال خاص نہیں، آدھے لوٹے نال غسل کرنا واجب ہے یا کوئی اور برتن نال بھی غسل ہو سکتا؟ غسل واجب ہوئے تو غسل واجب ہے جی، جدو لوٹے کوئی نہیں سن ادو کیویں غسل ہوندا؟ دریا بھی غسل ہو جاتا، اتنے تو لوٹا کوئی نہیں ہوتا۔ غسل ترتیبی ہو رہے، غسل احتماسی ہو رہے، جدو ترتیب نال کیتا جائے تو تسی کسی مگے نال کر سکتے ہو، لوٹا ضروری نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ترتیب نال تسی اج کل تے مطلب ضرورت ہی کوئی نہیں، سیدھا پانی پیندا پیا، سجا پاسا پھر کھبا پاسا، غسل ہو گیا۔ تو جی احتماسی کرنا ہے تو چھال مارو گے وہ دریاج تو غسل ہو جائے گا، چھال مار کے لوٹا تو نہیں لے آئی دا، وہ تو غسل ہو جاتا ہے۔ پھر لوٹا کوئی ضروری نہیں، لوٹا تو کی حیثیت ہے۔ غسل واجب ہے تو غسل بھی واجب ہے، کسی طریقے بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی گل خاص گل کوئی۔ میں دوبارہ عرض کر دوں میرے عزیزو، عورت دا مقام عرب وچ جڑا سی اتوں تساں اندازہ لانا ہے کہ عورت دا کنا مقام سی تے کیوں عورتوں تے ظلم کیتا گیا۔ بندیاں دے مزاج ہی ایسے سن۔ آیتاں کافی نے، شکریہ کہ بلا پہلا معاشرت ویکھنی پے گی۔ اے جڑا ساڈا معاشرہ نا، ایک کمال دا معاشرہ، اتنے نبی پاویں کو آیا تو پاویں نہیں آیا۔ ایک میرے کو کتاب آئی ہے کسی دور اتنے بھی نبی آئے نے، لیکن ایک گل ہے، ساڈا معاشرہ کمال دا معاشرہ ہے۔ یہ جڑا سارا پنڈ دھی نوں دھی دھیانی سمجھدا ہے نا، یہ ایتھے بندے سمجھتے ہیں، مکے انج نہیں سن سمجھتے۔ ہاں جی مدینہ نہ یسرب چند بندے نہیں سن سمجھتے۔ میں 3 آیتاں پڑھنا عرب دے ماحول دیاں، تاریخ نہیں پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا، انکار نہیں کو کرے گا۔ جدو دھی جے پیدا نہیں سی ہوئی ہوتی ادو بندیاں دی کی صورت سی؟ پیدا ہو جاندی سی تو پھر کی صورت سی؟ تسی اندازہ لاؤ۔ 3 مرحلے نے، میں 3 آیتاں پڑھ دینا۔ سب تو پہلے سورہ مبارکہ نحل دی آیت پڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرماندہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، جب کسی بندے کو خوشخبری دی جاتی تھی کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ جب کسی بندے کو خوشخبری، ہاں بشیرہ، جب کسی کو خبردار کیا جاتا تھا، بشارت دی جاتی تھی، خوشخبری دی جاتی تھی، احدہم، ان میں سے کسی ایک کو، بالانثیٰ، کہ تیرے گھر مؤنث آئی ہے یعنی بیٹی آئی ہے، جب اس کو خوشخبری، پہلی تے گل ایتھے ہی کمال ہو گئی ہے کہ وہ پاویں کچھ بھی سمجھے، اللہ بیٹی نو خوشخبری کہہ۔ سبحان اللہ، مولا تانوں جزائے خیر دے۔ ویسے 1400-1500 سال ہو گئے نے پیغمبر نو گیا، تے بڑی دیر دے اسی مسلمان پیو دادے تو ہن اندازہ لاؤ ہاں کتھوں تک اسلام ساڈے وچ داخل ہویا ہے، کتھوں تک اساں اسلام نو قبول کیتا ہے۔ ایمانداری نال دسیا جے میں تواڈے نال شامل ہاں، اج بھی خوشخبری بیٹے نو ہی سمجھا جاتا ہے۔ تواڈی خیر ہی ہوے، میں پیانا اج بھی خوشخبری بیٹے نو سمجھا جاتا ہے۔ اج بھی ایتھے رہ کے خوشخبری بیٹی دی نہیں سمجھی جاندی۔ جدے گھر پہلی بیٹی ہو پوے، جے کسے لڈو ونڈے ہون بہت خوش قسمت ہے، جدے ونڈے ہون، کسے مہمان سدے ہون او دا عقیقہ کیتا ہوئے تے اونی خوشی کیتی ہوئے جنی او پتر دی کیتی جاندی ہے، تے مینوں ذرا فون کریا جے تاکہ میں اس بندے دے ہاتھ چوما۔ میں قرآن دے سامنے گل کر رہا، وہ خوش قسمت ہے وہ انسان
جڑا بیٹی دی پیدائش تے ان خوشخبری سمجھ کے خوش ہوندا ہے، خوش ہوندا ہے۔ تانوں بھی پتہ ہے تو مینوں بھی پتہ جی، میرے گھر نا ایک بیٹی تو بعد دوجی بیٹی پیدا ہوئی تے او جڑی سی نا خدمتگار او اندروں آ کے مینوں دسنا سی، میں باہر بیٹھا تھا، وہ انتہائی افسوس نہ مینوں آکھن لگی ناصر پھر کڑی، وہ بے ہوش ہون دے قریب مینوں آندی ہے ناصر ایک کڑی پھر کڑی ہو۔ میں کہا چاچی جدوں پہلی کڑی ہوئی منڈا ہویا سی تے کنے پیسے لے سنے؟ اس کہا 500۔ میں تو 500 لے تینوں کی؟ بڑی دیر دی گل بیان۔ میں کہا چاچی تینوں وہم پہ گیا پہ ہن 200 دے گا، او رولا کوئی نہیں، ساڈے کول رولا کوئی، ساڈے کول رولا کوئی نہیں۔ بیٹی تو بعد ہی بیٹی ہوئی تو پھر کی ہوا، بہت اچھا ہو گیا، میں تو نہیں لے، انہیں میں کپڑے دیتے اوویں میں وہ بڑی راضی ہوئی۔ تو سارے پنڈ نوں دس دی پھرے بھی انہاں ول منڈا ہوے پاویں کڑی ہوے اے اکو جا راضی ہوندے نے۔ میں آکھے سی آل محمد تے درود جو پڑھنے۔ مولا تانوں جزائے خیر دے، بہت شکریہ۔ خدا دی قسم بیٹی نو اللہ نے خوشخبری آکھیا ہے، بندے جو مرضی سمجھن۔ ہن بندے کی کردے سن او سنو، اللہ فرماندا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، یہ سورہ مبارکہ نحل ہے جی، آیت مجیدہ دا نمبر 57 تے 58، دو آیتاں نے۔ اللہ فرماندا ہے جب ان کو خبردار کیا جاتا ہے، بشیرہ خوشخبری دی جاتی ہے۔ مودودی دا لفظ یاد آ گیا، اگر تسی آنکھوں تو میں پڑھ دینا۔ سید ابو العلا مودودی جماعت اسلامی دے پہلے سربراہ، وہ فرماندے نے، اللہ فرماندا وبشر المومنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، ان مومنوں کو خوشخبری ہو کہ ہم نے ان میں محمد جیسا رسول بھیجا۔ یارا نبی دا ہونا خوشخبری ہے کہ نہیں؟ مودودی نے کمال کیتی ہے جی سورہ کوثر دی تفسیر سے، وہ فرماتے ہیں جو پوری کائنات کے لیے خوشخبری تھا، فاطمہ اس کے لیے خوشخبری تھی۔ حد ہو گئی ہے بھائی، بہت مہربانی قبلہ، نہایت مہربانی بھائی۔ میری محنت پوری ہو رہی ہے انشاءاللہ، میری گل پہنچ جائے نا، گل پہنچ جائے تو اسی بہت خوش ہونے ہیں، راضی ہونے ہیں۔ آ جڑے ترلے کر رہے ہیں نا اسی داد دیو بولو، وہ تانوں کی ہو گیا ہے؟ کئی باری تے سوڑے پہ کے آنے ہیں، جنہوں نہیں سمجھ پی آتی اپنے گناہاں دی معافی منگے، کئی باری سوڑے اسی پہ جانے۔ اصل ساڈا مطلب ہوندا شاید ساڈی گل نہیں پہنچتی پئی، حالانکہ گل پہنچ رہی ہوندی ہے تے تہاڈا ترلا کرن دی لوڑ بھی نہیں، کسے نوں دھکے نال تے اخوان دا کی لوڑ ہے؟ میرا خیال ہے تہاڈے تک گل پہنچ رہی ہے، میں سمجھنا بہت اعلیٰ گل ہوگی، پہنچ جو رہی۔ یہ مطلب پوری کائنات واسطے جڑی خوشخبری ہے وہ مصطفیٰ ہے، تے جڑی مصطفیٰ واسطے خوشخبری ہے وہ سیدہ زہرا ہے۔ اگلی ایک اور گل ہے، تیاں کائنات تے آؤندیاں نے عزت بن کے، بندے پریشان اگر ہوندے نا تے پھر بیبیاں یہ ہاتھ مل دیاں نکلدیاں نے، جتھے کڑی ہو پائے ساڈے معاشرے چ ہاتھ مل دیاں نکلدیاں، تیجی چوتھی ہو جائے نا تے پھر مائیاں کی آندی ماڑا بندہ سی، سبحان، ماڑا مزدور بندہ سی، تو پھر مشورے دیندیاں نے۔ او دے گھر جو اگے 4 پتر سن، اتنے پھر دے چھڑی اتنے دھی دین دو، تے جتھے اگے 4 دھیاں سن، اللہ نو مشورے دے اتنے پتر دین دو۔ بھین میری ہے آ قرآن تین قرآن دا واسطہ ہی جدی اطاعت کریے نا انہوں مشورے نہیں دیں، ہاں وہ دی اطاعت میں چاہاں سی کیا انہوں کی بے خبر نعوذ باللہ سمجھنی ہے پہ کتھے کڑی دینی ہے تے کتھے منڈا دینا ہے، وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ تے اگلی گل کمال ہے کہ برا ظالم نہیں عادل ہے۔ خدا دی قسم میرے سامنے قرآن ہے، میں ایسا نوجوان بھی دیکھا ہے جنہیں میں نے آکھیا میری 4 بیٹے نے، دعا کرو میرے بیٹی ہو۔ یار خوشخبری، ویسے پہلی بھی بیٹی آوے تو خوشخبری ہوندی ہے، جنہیں بندے مڑیاں تے واجے بجاندے نا تے تیاں نو جدوں بندے آکھیا تھی نو آکھیا مر پرانی مر پرانی مر پران، پتر نو ایک باری بھی مر نہیں آندا، تینوں کی ہے؟ یہ دا مطلب ہے جدے چو اجے تک عرب دی جہالت نہیں نکلی اور ولایت کہڑے ویلے پڑ جائے۔ اور لوگاں چا تو اجے عرب دی جہالت نہیں نکلی، خدا دی قسم اجے تک اسی بیٹی نو اس نظر نال نہیں بنتے جس نظر نال اللہ بکھانا چاہتا ہے۔ یارا میں تواڈے نال شامل ہاں، میں وکھرا کوئی نہیں، میں تواڈی سوسائٹی دا بندہ قبلہ، بڑا مشکل کام ہے۔ بیٹی نو اللہ نے خوشخبری دیتی، احدہم بالانثی، جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی ہے، انثی میں نا بیٹی مؤنث،
بیٹی تیرے ہاں آئی ہے، اللہ فرماتا ہے ظل وجہہ مسودن، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ جس کو کہا جاتا ہے کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، اللہ فرماتا ہے ظل وجہہ مسودن وہو کظیم، وہ غم میں ڈوب جاتا تھا اور اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ کیوں سیاہ ہو جاتا سی؟ اور چہرہ ادا کالا ہو جاتا سی۔ یہ محاورہ یہ ویسے رنگ تے ہو سکتا نہ بدلتا ہوئے، لیکن اللہ محاورہ پہ دسدا کہ او دا منہ کالا ہو جائے، خیر ہوئے تہاڈی، او دا منہ ایتھے بندے سزا دیندے تے روندے نے، دل تے اے کردا ہے کہ تیرا منہ کالا کر کے تے پورے پنڈ چ بندہ پھیرے۔ یہ دا مطلب منہ کالا ہونا بستی، اور یارا منہ کالا ہونا بے عزتی ہے۔ ساڈے علاقے چ یہ جڑی میں پہ گل کرنا اتھوں دا نہیں مینوں پتہ، ساڈے علاقے چ منہ کالا ہونا بے عزتی ہے۔ اونج بندہ محسوس ہی کرے تو بے عزتی بھی ہے، منہ کالا ہونے بندہ محسوس کرے تو بے عزتی ہے۔ کسی بندے نے روزہ تروڑ لیا سی پرانے دور چ، تمہیں پتہ پرانے دور چ بابے دوپہر دا جڑا کھانا لے کے جاندے سن نا روزیاں کھواں تے راہ چ پن چھڑدے سن پانڈے تے لسیاں روڑ چھڑدے سن، تندوراں چ پانی پاندے سن پرانے بابے، یہ دنے دنے پہ ظلم ہوتا ہے تو کتے بستی تباہ نہ ہو جائے۔ ہوں تو رولا کوئی نہیں، ہوں تو پتہ لے کے جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں، فاسٹ فوڈ والے فون کیتا جواب دے جاندہ ہے نا، ہوں تو رولا کوئی نہیں۔ ادو ہی ہوتا سی بندے کسی نے روزہ تروڑ لیا تو منہ کالا کر کے تے پنڈ چ پہ پھیرتے سن، تو اپنے بوہے کو لنگیا تو بچے روندے سن بھی ساڈے ابے نال کی ہو گیا جی۔ بوہے کو گزریا تو بالا نو آندا ماں نو آکو حکا شکا تیار کرے، 2 گلیاں رہ گئی نے میں آیا جی۔ جنہوں منہ کالے کا بھی اثر نہ ہوئے بندہ وہ کی کر سکتا ہے؟ ویسے بندہ بے حس ہو جائے، بے حس بندہ ہو جائے تو بکری گل ہے۔ اور جو منہ کالا کسی بستی تو ہونا چاہیے، تھی تو نہیں ہونا چاہیے۔ صدقے جاواں مولا تانوں جزا دے۔ انہاں ارباں بیٹی ہوندی سی، اللہ کی فرما رہے قرآن چ انہاں دا منہ، یار منہ کالا ہون تو مراد ہے اپنی بستی سمجھتے سن، بستی سمجھتے سجے اور 3 گلاں سوچتے سن۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ فرماندا ہے یتوارا من القوم، وہ قوم سے چھپتا پھرتا تھا۔ جدل بیٹی ہوندی سی وہ قوم والوں لکدا پھرتا سی۔ پھر اللہ فرماندا من سوء ما بشر بہ، سوچتا تھا کہ اسی ضلالت میں زندگی گزار جاؤں گا، اس طرح چھپ کے ہی میں ساری زندگی کٹاں گا، یا تو میں چھپ چھپ کے زندگی گزارا، یا ایوم سکوہو علی ہونن، اس ذلت کے ساتھ زندگی گزارتا رہوں، ام یدسہو فی التراب، یا بہتر یہ ہے کہ اسے مٹی میں دبا دوں، زندہ گاڑ دوں، یا اس ذلت چ زندگی کٹاں، یا انہوں قبر کٹ کے دفن کر دیا زندہ نوں۔ کر دے سن کے نہیں تو ارد تک اطلاع پہنچی ہے، کر دے سن۔ ہمیں میں قرآن پڑھ دینا، اللہ فرماتا یا وہ سوچتا تھا علی ہونن ام یدسہو، اس کو گاڑ کیوں نہ دوں فی التراب، مٹی کے اندر۔ پھر فرماتا ہے الا ساء ما یحکمون، اللہ فرماتا ہے اور تم میرے فیصلے پر کیسے فیصلے کرتے؟ ہائے 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 ہائے، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ میں تجھے بیٹی عطا کروں اور تو کیسے فیصلے کر رہا ہے؟ کدی تو آنا میں ذلیل ہو گیا، کدی آنا میرا منہ کالا کر دیتا ہے، کدی انہوں زندہ دفن کر دیں۔ یہ دا مطلب ہے بیٹی نو بے عزتی سمجھ دساں، بیٹی نو لکھ کے دے دیاں، بیٹی نو بے عزتی سمجھ دساں، تہاڈا سارا غصہ ہونے لے جائے گا اگر تساں سو معاشرت نو ویکھیا۔ قرآن دا نا جے شیو، تسی کیوں ایڈے پریشان ہوتے ہو؟ جیڑا معاشرہ اپنی دھی دی عزت نہیں کرتا اور رسول دی بیٹی دی عزت کرے بڑے، کمال ہے۔ بہت شکریہ قریب، ہاں بھائی کیا بات، بہت مہربانی یار۔ اپنی بیٹی دے متعلق آندے نے منہ کالا ہو گیا میرا، میں زندہ دفن کر دیاں، میں کیویں زندگی گزاراں گا؟ خالق دی آواز آئی میرا حبیب کیوں اس طرح کر دینے؟ سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی جدو کسی دے گھر جائے گی تو میرا کوئی داماد بنے گا، تو میری عزت وہ پیراں چ آ جائے گی۔ اللہ فرماتا کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یا تو تسی دسو تسی کسی دے داماد نہیں،
آپ ہی تسا 6 کیتیاں نے، آپ ہی تسی متریاں ماواں نال بھی نکاح کر لیا، آپ تسی نہ ماں ویندے ہو نہ بہن ویندے ہو، اپنی دھی دے متعلق ایڈی غیرت کھان والے ہو۔ آواز آئی یا اللہ کی کروں، فرمایا چپ کیتا رہو۔ اے دھی نو گالی سمجھدے نے، جوائی نو بے عزتی سمجھدے نے، انہاں دا میں علاج سوچ لیا ہے، میں تینوں دھی ایسی دے چھڑاں گا پھر جوائی ایسا دے دیاں۔ کمال ہے وے تیری دھی لو وے کہ لو کی دھیاں دا سر چومن لگ پڑ گئے، جوائیاں نو سرانے بار لگ پڑ گئے۔ اے ولایت من نہ من، تیری دھی با عزت ہے تے وجہ بطول ہے، تیرا جوائی سرانے بیٹھا تے وجہ علی ابن ابی طالب۔ اس خاندان نے بچایا ہی تینوں، شکریہ، راضی راضی رہو جی، مہربانی، قریب آ جی، پڑھنے والے بیٹھے نا، میرے تو بات کرنی اجے نہیں آئے، چلو ٹھیک آ جائیں، توجہ ہے؟ اور یار میں پہ سوچنا جائے نا کوئی، چلو آ جائیں، پڑھتا نہیں نا میں، تھی دی وجہ تو منہ اپنا کالا سمجھ صدقے جاؤں۔ Zero Lifestyle's all-new display earbuds with interactive touchscreen interface, independent storage. منہ کالا ہو گیا، میں تیری قیامت تک نسل پتر تو نہیں تھی تو ٹورا، کمال ہے بھائی کمال، میں تیری نسل ہی قیامت تک تھی تو ٹورا گا۔ یہ مطلب ہے تیاں بچاریاں جمدیاں سن تے لوگ سمجھتے سن ساڈا منہ کالا ہو گیا، میرا خیال ہے پہلا پیو دا ہی کالا ہونے، جڑے اگے ہی کالے منہ والے سن، جنہاں نے اگے ہی 100 تھاں تو منہ کالا کیتا سی، کی سوچ دے ہو پہ جنہاں اگے 100 تھاں تو منہ کالا کیتا ہے، انہاں نو تھی کالک جاب دی سی، کہندے سن ساڈا منہ کالا کر چھڑے، وارے خالق تیرے نظام تو صدقے پیغمبر نے حضرت حسن دا نام ہی آپ رکھیا، حسین دا نام ہی آپ رکھیا، بہت شکریہ۔ جڑے والے بیٹی حضرت علی دے گھر آئی ہے نا، پیغمبر دے وسیع نے 3 دن انتظار کیتا کہ نبی آپ ہی نہ رکھے گا، نہ ہی رکھے گا، نہ ہی رکھے گا، حد مک گئی۔ جس عرب چلو کی تھی دی وجہ تو اندر سن منہ کالا ہو گیا ہے، جدا چہرہ روشن سی نا، او دی تھی نو چک کے رسول کیا زینب یہ باپ کی زینت ہے، ہائے ہائے جنہ دے منہ کالے نے او تیاں نو کالک سمجھ دے نے، جدا منہ وجہ اللہ ہوئے او دی تھی زینب ہوتی۔ جی شکریہ، مہربانی۔ ایک آیت مجیدہ ہو گئی، دوجی آیت مجیدہ میں سورہ مبارکہ تکویر دی پڑھ دیں، لمبی آیتاں نے ساریاں نہیں پڑھتا، انہی کو پڑھنا۔ اللہ سخت دن دا ذکر کیتا پہلے، اللہ پاک فرماتے ہیں اذا شمس کورت، اس دن سے ڈرو جب سورج لپیٹ لیا جائے، ہائے ہائے اس دن سے ڈرو جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، کلوز کر لیا جائے گا، ٹھپ کے رکھ دیتا جائے۔ ہوں سوچو جو سورج ٹھپ کے رکھ چھڑیا جائے، میرا خیال ہے پھر آج جا سورج بدل بنیا ہوئے تو پھر بھی روشنی ہوتی ہے، یہ مطلب ہے جب ٹھپیا نہیں گیا۔ اوہ بولو یار، اللہ فرماندہ ہے اذا الشمس کورت، اس دن کو یاد کرو جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، ٹھپ کے رکھ دیتا جائے۔ ایک اللہ فرماتا ہے وَإِذَن، لوگ سمجھ رہے ہوں گے چلو نیرا ہو گیا ہوگا تارے تے ہوں گے نا، اللہ فرماتا ہے وَإِذَن نُجُومٌ قَدَرَتْ، اور ستارے گدلے ہو جائیں گے، ستاروں میں روشنی نہیں رہے، سورج لپیٹ لیا جائے گا اور ستاروں میں روشنی۔ یہ سورہ تکویر پہ پڑھنا۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا وَإِذَن جبالو سیرت، سورج لپیٹ لیا جائے گا، تارے بے نشان ہو جائیں گے اور پہاڑ چلنے لگے۔ تو کیا بات ہے سنو، ایتھا جڑا بندہ کاندھ نہ ٹو لا کے بیٹھا ہوئے، کاندھ اورا ٹر پوے
صاحب لاؤ دا کی ہو رہا ہے کان دی ٹور پہ جدے نال ٹول آئے پہاڑ اللہ فرماندا میں ٹور دیاں گا ہن اللہ ہی معافی دے کھاریاں تو پہاڑ اُراں نوں ٹور پے تے گجرات والے ایتھے ہی رہن اے تے جان کے نہ لاہور تو پراں کدھر اللہ فرماندا پہاڑوں کو ہم چلا دیں گے اگے گل فرماندا اللہ وَإِذَا الْإِشَارُ أُطِلَتْ اور جس دن آوارہ پھر رہی ہوگی وہ اونٹنی جس سے دودھ کی امید تھی عرب وچ اس اونٹنی دا بڑا خیال رکھا جاندہ سی جدے کولوں دودھ دی امید ہوندی سی اللہ فرماندا اونٹنیاں آوارہ پھردیاں ہوندیاں تے پوچھن والا کوئی نہ ہوے گا کیوں لوکاں نوں اپنی پئی ہوے گی اونٹنی نوں کتے بننا دیکھو نا منظر کیسا ہے بڑی سختی دس رہے اللہ پاک پھر فرماتے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ جس دن آدمی اور وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اللہ فرماتا ہے اس دن دریاؤں میں آگ لگ جائے گی توبہ پہاڑ چلنے لگیں گے سورج لپیٹ لیا جائے گا تارے بے رونق ہو جائیں گے اور دریا آگ اگلنے لگیں گے اجے بندے نو ڈر نہ آوے تو بندے دی مرضی یا تو انہوں یقین کوئی نہیں تے جے قرآن لا ریب ہے تو سوچو اللہ گل کی کرن لگا اینا منظر دسن تو بعد اللہ فرماندا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ قسم قسم کی جانیں اکٹھی کر دی جائیں گی تمام لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا پھر اللہ فرماندا ہے وَإِذَا الْيَعُودَةُ سُئِلَتْ پھر اس بچی کو ہم زندہ کریں گے جس کو زندہ گاڑ دیا گیا تھا اس بیٹی نو اسی کٹیں گے قبر چوں جنہوں زندہ پیو نے دفن کیتا سی پھر فرماندا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بتا بیٹی تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا بتا کنوں اللہ پوچھتا پیا بیٹی نو پوچھنا پیو نو چاہیے سی نا صدقے جاواں میں کمیں پہ پڑھنا جی تھوڑے سے گل پہنچ رہی ہے پوچھنا پیو نو چاہیے سی کہ تو اینو کیوں قتل کیتا ہے تو کیوں زندہ نو دفن کیتا ہے اللہ فرماندا نہیں ہم پوچھیں گے سوال کریں گے اس بچی سے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کس گناہ میں تجھے کس جرم میں تجھے زندہ گاڑا گیا ایتھے میں نتیجہ لین لگا یہ آیتاں کٹ پڑیاں گئیاں نے شاید تاں بچے میرے لوگ پہنے پہ کتھوں قرآن شروع کر دیتے میرے عزیز دوستو اللہ فرمانتا ہے ہم اس ظالم سے نہیں پوچھیں گے کہ تو نے یہ ظلم کیوں کیا ہم مظلوم سے پوچھیں گے کہ تیرے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو گیا نتیجہ دیا یہ دا مطلب ہے وہ دن ایسا ہوگا ظالم کو بولنے کی اجازت نہیں ہائے قاتلوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ ہمیں بکواس شروع کر دیں میں نہیں فرمایا ہم مظلوم سے پوچھیں گے کہ کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا میرے عزیز دوستو مودودی صاحب لکھتے ہیں اس فعل کبھی کو اس طرح جائز سمجھتے تھے بیٹی نو دفن کرنا یارا میں کہڑے ماحول دی گل پہ کرنا یہ تو نہیں نا پہ ایک دفن پہ کردا تے دوجے آگا نے بندے کی پہ کرنا نا فرماتے نے جائز سمجھتے تھے سارے نہ کوئی فریاد سننے والا تھا ایک ماں باپ کو شرم نہیں آتی تھی دو خاندان میں کوئی ملامت نہیں کرتا تھا ترے معاشرے میں کوئی گرفت کرنے والا نہیں تھا تفہیم القرآن معاشرے چ پھڑنے والا کوئی نہیں سی خاندان چ لعنت ملامت کرنے والا کوئی نہیں سی ماں باپ نو شرم نہیں سی آوندی تے بچی دی فریاد سننے والا کوئی نہیں سی رکھ مولوی تے قرآن او کون ہے جس بچیاں دی فریاد سنی ہے صدقہ جاواں اس رسم بد نو کنے بند کیتا ہے سرکار محمد مصطفیٰ نے بولو سرکار نے کیتا ہے اے قرآن یہ تساں سنیا ہوئے گا فرض تک ایک شاعر سی جنہیں حضرت سجاد دے حق وچ قصیدہ لکھا فرض تک جنہوں فرضاؤ کا اکشر دے فرض تک انہیں حضرت سجاد دا قصیدہ وہ جدوں شام آیا سی بیت اللہ وال تے رش سی تے تھان نہیں سی لبدا تے میرے مولا نو جگہ بن گئی تے سب تو پہلا بوسا دے لیا تے فرض تک سی کھڑا تے حشام کہنے لگا ویکھ کے اے کون ہے وہ حیران ہو کے کہنے لگا تین نہیں پتا ہے کون حضرت سجاد دے متعلق وہ سکا میں نہیں پتا ہے کون ہے اسے کعبے دے سامنے جھوٹ نہ بول تینوں پاوے نہیں نہ پتا ہے کون ہے کعبے نو پتا ہے کون
حجر اسود بھی یہ جانتا ہے کون. حضرت سجاد دے حق قصیدہ لکھیا. او دا دادا میں تاریخ چ پڑھیا جی, او دے دادا سی ساسا بن ناجیہ, او دا دادا سی. اس 360 بچیاں نو ہر بچی دے بدلے 2 اونٹ دیندا سی. جیڑا پیو دفن کرن لگدا سی نا انہوں 2 اونٹ دے کے آندا سی چھڑ چھڑ تے تینوں نہیں متھے لگدی, جتھے میں مرضی ہے پالا. بھائی کیا بات ہے. دسدا بھی نہیں بھی میں تیری بیٹی تے اے نہ اے دسے گی تیری بیٹی. دفن نہ کر, 2 اونٹ دینا تیرے متھے نہ لگے گی. اے 360 بچیاں اے فرض دک دے دادے نے اس دور چ بچائیاں جدوں اجے کلمے دا نام نشان کوئی نہیں سکتا. آباد رہو جی. اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس کو اس کی جزا میں اسلام نصیب کر دیا. صدقہ جامع اس کے خاندان کو جو اسلام نصیب ہوا ہے وہ اس بندے کی کوشش کی وجہ سے ہوا ہے کہ اس نے لوگوں پہ احسان کیا. بولو جی کنے. یہ مطلب ہے غیر مسلم بھی نہیں غور نہیں فرمایا. کسی دیاں بچیاں بچا کے احسان کرے تو پھر محسن ہے, محسن ہے. اور غیر مسلم نو محسن بن گئے. اور غیر مسلم دا حضرت علی نو کسے پوچھا سی یا علی بے غیرت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو احسان بھلا دے اسی کو بے غیرت کہتے ہیں. یہ مطلب ہے مسلمان نے غیرت دا ثبوت دیتا ہے کہ جس بندے نے 360 بچیاں لوگاں دیاں بچائیاں نے دفن ہون تو انہوں آتے نے وہ محسن تھا. وہ میں ایڈی مٹھی گل نہیں پہ کرتا کہ نیندر آ گئی ہے شارن. ایک سید صاحب ساؤں گا درود پڑھو خدا واسطے. سبحان سجدہ دا ساؤن دا حق تاں بندا جے میں اپنے دادے دی گل کروں. لو جی میں سمجھا سوتا ہے تھی تے چنگے پلے نعرے پہ مار. توجہ ہے میں تہاڈی گل پہ کردا جے تے تسی ساؤں گا تے میں کدھر جاؤں گا. میں پیانا بندے محسن کنوں منے ہیں جس مسلمان نہ ہو کے بھی لوکاں دیاں دھیاں بچائیاں او محسن ہے. رکھ وہی قرآن تے ہاتھ. اے بندہ وڈا محسن ہے کہ بطول دا بابا وڈا محسن. جس 360 بچائیاں نے او فرض تک دا دادا ہے تے جس قیامت تک دیاں بچائیاں نے او حسنین دا نانا ہے. یہ مطلب اس غیر مسلم نو محسن منن والیا او دے محسن دا نام محمد ہے. قرآن میرے ہاتھ چ ابو طالب دے جنازے دے پیچھے رسول بیان دسن چاچا تیرے میرے دے بڑے احسان. صدقہ جاواں صدقہ جاواں. جدو دل کردا ہے ادو غیر مسلم نو بھی محسن من جانا. جدو تیرا نام منت تے دل آوے تے محمد دے محسن نو بھی محسن نہیں منتا. کیا بات ہے تیرے اسلام دی. میں تیسری آیت مجیدہ پڑھ. اے سورہ الانعام دی آیت ہے. پہلے بچی پیدا ہون دی خوشخبری ملدی سی تے منہ کالا ہو جاندا سی تے پھر زندہ دفن کر جاندے سن. اگوں سن لو تے جدی بچ جاندی سی او دے متعلق بھی آیت موجود ہے. سورہ مبارکہ الانعام آیت مجیدہ دا نمبر بالکل 139. خالق فرماندا ہے وقالو ما فی بطون ھذہ. کہا انہوں نے کہ جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے. کن کے پیٹوں میں؟ ھذہ الانعام خالصۃ. یہ جو پیٹوں کے اندر دودھ ہے نا, جیڑی اونٹنی یا جیڑی گائے اس دور دی کوئی دودھ دین دے قابل جانور ہوندا سی, او پھر کی آندے سن کہ اے جڑے یہ دودھ دے پیٹ چ نا او دے متعلق اے قرآن ہے لی ذکورنا و محرم علی ازواجنا. اس کا دودھ بیٹوں پر حلال ہے بیٹیوں پر حرام. وہ جڑیاں اونٹڑیاں دودھ دیندیاں سن جے کسی دی بچی جاندی سی تو آندا سی آ جڑا دودھ دے نا اے ساڈیاں پتراں تے حلال ہے تے تیاں تے حرام ہے. یہ مطلب ہے دودھ جیسی نعمت نو جے تھی کسی دی بچ جاندی سی انہوں دودھ نہیں سن پین دیندے کسی اونٹنی دا بھی کسی گائے دا بھی. اس واسطے وہ سمجھتے سن تو اس نعمت دے قابل نہیں, تو اس نعمت دے قابل نہیں. کمال ہے وہ تیاں نو انج سمجھن والے تیاں نو
پہلے جمدی سی تے منہ کالا ہو جاتا سی، جے دفن تو بچ جاتی سی تے انہوں چنگی خوراک نہیں سن دیندے۔ اگر تھی دی ایک گل عرب دی تواڈے ذہن چ میں قرآن چوں یہ 44 منٹاں چ پہنچا لئیے تو پھر سوچو جتھے تھی دا اے مقام ہوئے، نساء دا اے مقام ہوئے، اوتھے کوئی چاہیے سی نا جڑی سجدہ النساء العالمین ہو۔ سبحان اللہ، وہ کوئی عورتاں دی وارث تے چاہیے سی نا۔ لو پھر قرآن نے جڑیاں عورت دیاں اہمیتاں دسیاں نے وہ میرے کو سن لو۔ سورہ نساء دیاں 2-3 آیتاں اور پڑھ دینا، آیتاں ہی پڑھنیاں نے میرے کو کیجیے۔ اگلے دن نا ایک جگہ میں گیا تو اتنے غلام عباس سید غلام عباس شاہ صاحب شادی والا نے اللہ پاک حفاظت چ رکھے، انہوں نے ایک بندہ آدھا قصیدہ میرا مینو یاد نہیں آ جاتا جی قاضی چکی میرا حق گل وہ قصیدہ کہڑا سی جدے تے زور لگتا بڑا کائنات دے ذرے ذرے احسان قدرتی ویلو احسان دی گل پہ کرتا سا واہ کائنات دے ذرے ذرے تے احسان علی دے لالا ممی تو پڑھی چھڑے پڑھیا نہیں ہوئے کائنات دے ذرے ذرے تے احسان علی دے لالا دے میں نے کدی کہ فرمائش کی تھی حالا مینوں آوندا ہے اصل گل ہے کہ وہ قصیدہ نہیں سننا چاہتا جڑا فرمائش کردا وہ شاعراں نوں اوتھے کھڑنا چاہتا جتھوں پھر آوندے ویکھاں ایک مہربان 1000 روپیہ دے کے نا انہاں ایک بار پڑھیا بڑا زور لگتا تے تانوں سنیا ہوگا کائنات دے ذرے ذرے تے مگروں سوزی بھی تے شاہ جی آپ اتوں کر کے گئے کمال ہا 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 تے وہ 1000 دے کے آندا ہے پھر اوتھے ہی ہوں اتنے تو میں تے حساب نال نہیں جا سکتا میں تو آیت ہی پڑھنی آپ بات رہو درود پڑھو ایک بار وہ پھر انہوں کا کام میں بڑے لوگ نے انہوں نے اللہ پاک نے ملکہ آواز دا دیتا ہے تو میرا حل سڑنا بھی نہیں چاہیے جدی آواز اتنے جاندی ہے نا انہوں سوزی بھی نہیں رلتی جویں غلام عباس شاہ صاحب دی آواز اتنے وے مگر لے 3-4 سوزی نہیں نہ رلتے علی دی آواز اللہ اتھے بنائی ہے جتھے کوئی صحابی بھی نہیں گا جتھے علی ہے نا میں تو صحیح گل جس بلندی تے مولا علی نو رکھے ہیں ہوں پھر میں جگا لیا پھر آیتاں میں وہی پڑھنی ہے جہاں موضوع پہ پڑھنا اے قرآن ہے اللہ فرماندا دیکھو جی عورت نو کتنا تحفظ دیتا گیا جتھے زندہ دبدے سن اگو سن لو للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون لوگوں جس طرح مردوں کا حصہ ترکے میں ہے تمہاری وراثت میں عورتوں کا بھی حصہ ہے عورت ہی پڑھنا جی آج عورتوں کا اسی طرح حصہ ہے جس طرح تمہارے مردوں کا حصہ ہے تمہیں پتہ زمین ساری منڈے اپنی سمجھتے رہے اچھا ہوں پتہ لگ گیا تیاں تو لوگ تنگ کیوں سن پہ کہتا زمین نہ ونڈ لے کہتا پیو دے بینک بیلنس لین نہ آ جا کہ میرا بھی حصہ بنتا ہے انشاءاللہ جویں دے ادوں دے سن ہن بھی ادوں ویں دے موجود نے جڑا ذہن ادوں سی وہی ذہن ہونے وہ تے مجھاں دا اونٹنیاں دا دودھ نہیں سن پین دیندے تے زمیناں بندے دیندے نے جڑے اونٹنی دا دودھ دے کے راضی نہیں وہ زمیناں جو حصہ دیندے نے لو جی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سنو وللنساء نصیبا مما ترک الوالدان والاقربون اے قرآن دی تفسیر یہ تو لکھ دے فرماتے نے کفر میں رسم تھی کہ عورت کو وارث نہیں دیتے تھے یہ کفر میں رسم تھی کہ عورت کو وراثت نہیں دیتے تھے یہ کفر میں رسم تھی کہ عورت کو وراثت نہیں دیتے تھے یہ کفر میں رسم تھی کہ عورت کو وراثت نہیں دیتے تھے یہ مطلب ہے عورت کو وراثت نہ دینا یہ کفر کی رسم ہے اسلام کی نہیں شکر ہے بہت مہربانی کے بنا یہ مطلب ہے یہ کفر میں ہوتا ہے اسلام میں نہیں ہوتا اور دسا
بولو 1/8 حصہ بیوی دا، ماں دا حصہ بھی موجود، بھن دا بھی حصہ موجود، برا دا زیادہ بھن دا تھوڑا ہے تو صحیح نا. یہ مطلب ہے ہر قسم دی عورت، اے قرآن ہے آ کے پڑھ لو. خالی ہی سلسو، اللہ فرماندا ایک موقع آتا ادو اینا ہوتا ہے کہ ماں دا تیسرا حصہ بنتا ہے. فالکم ربو، ایک حصہ چوتھا کدی بنتا. فلہن سمن، 8واں حصہ بیوی دا بنتا. یہ مطلب ہے اللہ نے جہاں تیجا ہے وہ بھی دس دیتا ہے، جہاں چوتھا ہے وہ بھی دس دیتا ہے، تو جہاں 8واں ہے وہ بھی دس دیتا ہے. یہ سارا کچھ پیغمبر نے قرآن چ دسیا تاکہ جدو دھی ہوئے ادو کھجل نہ ہوئے، جدو بیوی بنے ادو بھی کھجل نہ ہوئے، تو جدو ماں بنے ادو بھی کھجل نہ ہوئے. جنہیں تیریاں تے میریاں دے سارے حصے قرآن چ لکھا چھڑے نے، اس دھی نو نہیں سی دسیا فدق تیرا ہے کہ نہیں. سار اٹھا میرے لوگ دیکھو یار کی ہو گیا جی. میں پیانا جس پیغمبر نے ذمہ داری نال تیریاں تے میریاں تیاں دا حصہ وکھرا دسیا، بیویاں دا وکھرا دسیا تے ماواں دا وکھرا دسیا، حد مک گئی ہے. اس بیٹی نو نہ دسیا کہ فدق میرا ہے کہ نہیں، یا نبیاں دا کوئی وارث ہوندا ہے کہ نہیں. اے دا مطلب ہے نبی ذمہ داری نبھا کے گئے سن، تو بطول نال ظلم کیتا ہے اللہ دے. ایویں دی گل نہ کرو، ٹھیک ہے اپنا اپنا کیتا ہے کوئی روڑا نہیں، لیکن ایک گل پکی ہے تساں عورتاں دے متعلق سننے کی حقوق اسلام نے دسے تے کی بندیاں انہاں نال کیتا ہے. دھی ہے تے منہ کالا ہو جاندا ہے، بیوی ہے تے سارا دن انہاں کول بکریاں چرانیاں نے، تے جے ماں ہے تے ماں نو پوچھنا کوئی نہیں. اللہ دے بندیاں تریویں عزتاں قرآن نے تے اسلام نے عطا کیتیاں. بیٹی ہے تے محفوظ ہے، بیوی ہے تے محفوظ ہے، ماں ہے تے محفوظ ہے. اگر جناب نے عورت آیتاں اور بھی آ سن، میں ہوں مجبور ہاں ہوں میں تواڈے کول اجازت لین لگا. یہ مطلب ہے جہاں معاشرہ اپنیاں تیاں دا حیا نہیں کرتا وہ اہل بیت دیاں بیٹیاں دا کھڑا ہو گیا. میں کیسے ایسے لائق بچے ویکھے نے خدا دی قسم جہے گڈی چ اٹھ کے بس چ کھڑے ہو جاندے تے آندے نے اماں جی تسی بیٹھ، بھن جی تسی بیٹھ جاؤ. میں ویکھے لائق بچے چنگی ماں دا دودھ پیتے، شریف پیو دے پتر. جدو ایک بچی کچھڑ گود بچہ لے کے تے گنڈڑی نال رکھ کے کھلوتی ہوندی اتنے ہاتھ پا کے، کوئی نہ کوئی بچہ، سارے تو نہیں اٹھتے، کوئی نہ کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تو جا کے آندا بھن جی ایتھے بیٹھ. یہ مطلب ہے جدوں کوئی بی کھلو کے تھکدی ہے سارے نام ہی آکھن تے آیا صدقے جاواں تہاڈی معرفت تو صدقے آ میں پیانا سارا جہان شاہ جی نام ہی آکھے تے کوئی نہ کوئی تے وچوں کسے نو خیال آ جاندا تے جا کے آندا ہے بھن جی اماں جی بیٹی چھوٹی ہوے تے بیٹی برابر دی ہوے تے بھن وڈیری ہوے تے آندا ماں ایتھے بیٹھ جاؤ. قرآن میرے سامنے کھلا ہی 13 سفر ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا. تھک پئیاں علی دیاں بیٹیاں کھلو کے تھک. تے جس معصومہ دی اج مجلس ہے یہ تے اپنے وزن تے کھلو بھی نہیں سن سکتے. بی بی پاک معصومہ جڑے نا، بسم اللہ بابا جی اچھا بسم اللہ جزاک، اپنے وزن تے مخدومہ کھلو نہیں سن سکتے. وزن بی بی دا بہت زیادہ نہیں سی، بی بی بہت کمزور ہو چکی تھی، لیکن جتنا بھی کوئی کمزور ہوئے یا جتنا صحت مند ہوئے وزن تو پیروں تے ہونا جی یار، پیروں تے وزن. بندہ جنہ کمزور ہوئے لیکن پھر پیر بھی تو دے مطابق کمزور. بی بی پاک دے متعلق میں پڑھیا بی بی پاک دا رنگ زرد ہو چکا سی. بی بی پاک دے کناں تے جڑے زخم سن وہ عجیب و غریب ہو گیا ایسا، کیونکہ زخم کھلا رہے تو ہور طرح دا ہو جاتا، پٹیاں بدیاں جان تے ہور طرح دا ہو جاتا. ہوا پہ کے زخماں نو زیادہ تکلیف ہوندی تے زخم خراب ہوندے نے. انہاں اونٹاں دے سفراں چ ہوا پیندی رہی انہاں کناں تے جڑے پھٹ گئے سن کربلا دی دیگر. ہاں جدی پٹی بننی سی وہ چادر کوئی نہیں سی تے جڑے کناں تے ہاتھ رکھنے سن نہ وہ پسے گردن بج گئے سن. اس قدر بی بی دے متعلق میں پڑھیا ہے کہ بی بی دے پیدل ٹورتے سن نا بی بی پاک، جنگل دیاں ٹھیکریاں، جنگل دے کنڈے
تے شیشے وج وج کے نا بی بی پاک دے تھلے پیر سارے زخمی ہو گئے سن تے وہ ورم بھی ہو گیا سن پیر ذرا ورم آ چکا سی تے بی بی کھلو نہیں سن سکتے دربار یزید کنی باری حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ نے حضرت سجاد نو آکھیا میں بہت تھک پئی میں بہنا چاہنی ہوں اگر انہوں پوچھ دے آکڑ دے میں ذرا زمین تے بیٹھا کدی نہ کسے دی تیئے نگام چاہوے توڑیاں تیاں نو محفوظ اللہ رکھے ہمیشہ آسودہ ہار رکھے تیاں سارے دیاں ڈاڈڑیاں ہوں دیاں لیکن اس بی بی دے متعلق میں پڑھے ہیں کہ انہوں حضرت امام حسین صرف گود وچ نہیں سن رکھ دے کربلا دے واقعے تو بعد 3 ہستیاں نے جنیاں بدل کے گود وچ رکھ دیاں سن حت المقدور یا حضرت سجاد رکھ دے سن جدوں حضرت سجاد کدھر نماز وغیرہ پڑھن لگ دے سن ادو بی بی زینب سلام اللہ علیہ رکھ دے سن تے جدوں بی بی زینب سلام اللہ تیسرے نمبر تے واری آوندی سی ماں دی حضرت رباب نو ادوں دیندے سن جدوں حضرت زینب سلام اللہ علیہ تے حضرت سجاد علیہ السلام نماز وچ مصروف انہی دیر نو حضرت رباب تے بعد وچ پھر وہ نماز پڑھدے سن بی بی سکینہ نو گود چوں نہیں کسے اتاریا حت المقدور او جنوں گود چوں تھلے نہیں سن لاندے انہوں کوڑیاں نال بجاندے سن ایک روایت پڑھنا تو میں نے اجازت دے کربلا تو نکل کے ایک جنگل چو قافلہ گزریا دوپہر ہو گئی یہ سفر کرتے سن پچھلے ٹائم یا صبح صبح دوپہر نو آرام آکھا آرام کر دے جے میں آکھا فوج آرام کر دی سی تو پھر فوج ہی کر دی سی اے یزید دی فوج ہی آرام کر دی سی اے آرام واسطے جنہیں تو اڈا اچھا چھت ہے نا ایڈے ایڈے وڈے خیمے بھی لاندے سن چھوٹے خیمے اپنے واسطے لاندے سن تے وڈے خیمے اونٹاں واسطے تے گھوڑیاں واسطے تے خچراں واسطے جنہاں تے فوج سامان لدی سی کھان پین دا سامان بھی نال ہوندا سی ایندھن وغیرہ بھی نال ہوندا سی سارے قافلہ راہ چڑے ہر تھاں ہوٹل سن یہ کھان پین ہر شے نال ہوندی سی بستر وغیرہ تے صاحبان وڈے صاحبان اونٹاں واسطے چھوٹے صاحبان اپنے واسطے میں کی دساں جس دھپ وچ انہاں دے اونٹ بھی صاحبان تھلے ہوندے سن زہرا دیاں تیاں تتی ریت تے بیٹھی ریت دیاں ٹبیاں تے بدول دیاں تیاں آباد رہے جیڑے ویلے ایک میں روایت پڑھ رہے ہیں اتھے اجازت لے رہے ہیں بی بی زینب دے بہت بڑے احسان نے خدا دی قسم بی بی پاک دے احسان پڑھ لگا ایک موقع میں ایسا پڑھیا ہے جدوں انہاں خیمے لا لے بڑے خیمے اچھے لگ گئے تے توپ تے زہرا دیاں تیاں پہ گئیں تے حضرت سجاد بی بی سکینہ نو لے کے سلام اللہ علیہ نو اس انداز نال بیٹھے سن کہ سورج دی توپ میری کنڈ تے پوے تے جڑا سایہ بندا سی نا میرے مولا دے جسم اطہر دا آباد رہے اس سائے وچ بی بی نو رکھیا سی تے میں تینوں کیویں دساں اج نال رکھ کے نا ایس ہاتھ نال تے بی بی پاک دیاں پیراں والے پاسے حضرت سجاد ہاتھ کر کے آندے سن سکینہ تیرے پیراں نو تو پتہ نہیں نہ لگ بی بی فرماندی سی ویر تیری اللہ زندگی کرے تیری زندگی چ مینوں تکلیف کیویں آئے گی پاویں میرے بابا ٹر گئے نے تیری زندگی تے مینوں تکلیف نہیں نہ ہوندی اس قدر سنبھال کے میرے آباد رہو بھائی اس قدر سنبھال کے میرے مولا بیٹھے سن ایک دن جدوں سورج تھوڑا جہا ٹلیا نا تے اول وقت آیا نا نماز دا تے میرے آقا فرماندے نے پھپھی جی بیٹا فرماندے نے ذرا سکینہ نو سنبھالو تے میں نماز پڑھ جتھے سجاد بیٹھے سن اسے رخ تے کمرے مبارک کر کے بی بی بیٹھ گئے تے اسے انداز نالے بی بی پاک نے آباد رہو اپنے حضرت سکینہ نو جوڑ جی رکھیا تے حضرت سجاد اٹھ کے کھڑے ہوئے تاؤک سنبھالیا بیڑیاں سنبھالیاں تے فرماندے نے اماں ساری فوج یزید دی اندر ہے بڑا صاحبان ہے وہ صاحبان دی چھاں پہ بندی ہے تھوڑی جی دھوپ بڑی ہے تو میرا دل کردا میں وہ چھاویں نا جا کے نماز پڑھ کے تو واپس آؤں میرے آقا ٹردے ٹردے چھاں دے قریب آئے اتھوں ایک ملاؤن تھوڑیا لوہے دا تازیانہ لے کے وہ سکیا حسین دا بیٹا کتنے میرے آقا فرماندے نے میں نماز پڑھنا کتنے پڑھن لگا فرماندے نے صاحبان تو سا بڑا لائے یہ دی سورج ٹڑ گیا تو یہ دی چھاں پہ بڑھتی ہے ریت بڑی گرم ہے اتھے میں نماز ہو سکیا اجازت نہیں یہ چھاں ساڑی اپنی ہے تو کسی اور جگہ جات پڑھ لیا چھاں میں تیرے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں میرے آقا اتھوں واپس آئے کہ آ کے فرماندے نے پھپھی جان
یہ نہیں اتنے آدھے نہ پڑھ میں اتنے ہی پڑھ لوں. حضرت سجاد آخر جملہ حضرت سجاد فرماتے ہیں میں اس دھپ وچ کھلو کے جدوں میں نماز دا ارادہ کر کے خشوع و خضوع نال اللہ دی بارگاہ چ تکبیرۃ الاحرام آکھن لگا نا تے فرماندے نے مینوں کچھ ٹھنڈک محسوس ہوئی جویں تھوڑی ہوا چلدی ہے یا تماست کٹدی ہے حرارت کٹدی ہے مینوں لگا جویں حرارت میرے تو کٹ گئی ہے تے میرے تے کوئی سایہ بن گیا. ہائے ہائے پتہ نہیں میری پھپھی نے سکینہ نو کیڑے ویلے حضرت رباب دی گود وچ رکھیا. آندے نے آباد رہو جی آخر جملہ ایک ہی جملہ فرماندے نے جڑے ویلے میں اکھ کھول کے ویکھی ہے نا تے میری پھپھی آنج کھلوتی سی. فرماندے نے پڑھ نماز وے میرے پیو دی نسل دا وارث پڑھ نماز وے میرے پتر دی نسل دا وارث. وما علینا